السلام علیکم۔ آج پیر ہے مئی کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسرائیل نے غزہ پر پیر کی صبح پھر بمباری کی ہے اور اس طرح خطے میں تشدد کا سلسلہ دوسرے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے نئے حملوں کا ہدف حماس کے زیر استعمال رہنے والی سرنگیں اور اس کے کئی کمانڈرز کے گھر تھے۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اتوار کو اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ان کا غزہ پر ہلاکت خیز حملے فوری طور پر روکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس بیان کے ساتھ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے شدید بمباری کی، جس سے 3 عمارتیں مسمار اور کم از کم 42 افراد فوت ہو گئے۔ یہ حالیہ تصادم کے کسی ایک حملے میں سب سے زیادہ اموات تھیں۔ اتوار کی صبح حماس نے غزہ کے شہری علاقوں سے اسرائیل کے شہری علاقوں کی طرف راکٹ پھینکے تھے۔ ان میں سے ایک جنوبی شہر ایشکلون میں ایک سینیگوگ پر جا کر لگا تھا۔ حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق 10 مئی کو لڑائی شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 197 فلسطینی فوت ہو چکے ہیں، جن میں 58 بچے اور 34 خواتین شامل ہیں۔ کم از کم 10 اسرائیلی بھی مارے گئے ہیں، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے تصادم روکنے کی فوری ضرورت کے پیش نظر صورتحال پر گفتگو کے لیے مصر، قطر، پاکستان، سعودی عرب اور فرانس کے ہم منصبوں کو فون کیا ہے۔ ادھر لبنان میں اتوار کو سینکڑوں افراد نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اتوار کو اجلاس منعقد کیا، جس میں اس بارے میں غور کیا گیا کہ تشدد کیسے ختم کیا جائے۔ امریکہ نے جنگ بندی کی کوششوں کے لیے اپنا ایلچی خطے میں بھیج دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ راکٹ حملے روکیں۔ صدر بائیڈن نے ہفتے کو اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس سے فون پر بات کی۔ نیتن یاہو سے گفتگو میں انہوں نے اسرائیل اور غزہ میں تشدد بڑھنے پر تشویش ظاہر کی، جبکہ فلسطینی صدر محمود عباس سے کہا کہ حماس کو راکٹ حملے روکنا ہوں گے۔ نیتن یاہو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ان حملوں کے خلاف اسرائیل کے دفاع کے حق کی حمایت کی اور اسرائیلی شہروں پر بلا امتیاز راکٹ برسانے کی مذمت کی۔ اس سے قبل بائیڈن نے بدھ کو بھی اسرائیلی وزیراعظم سے فون پر بات کی تھی، تاہم صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد فلسطینی رہنما محمود عباس کے ساتھ یہ ان کا پہلا رابطہ تھا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اتوار کو بتایا ہے کہ اس نے اسرائیل، فلسطینیوں اور دوسروں کو کہا ہے کہ اگر فریقین غزہ میں اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان بدتر ہوتے ہوئے تشدد کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی چاہتے ہوں تو وہ ان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ امریکہ اس تصادم کے خاتمے کے لیے تمام سفارتی ذرائع کو کام میں لاتے ہوئے انتھک کام کر رہا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا یکساں حق حاصل ہے۔ سلامتی کونسل نے گزشتہ ہفتے اس معاملے پر بند کمرے کے 2 اجلاس کیے تھے اور اتوار کو یہ پہلا عام اجلاس تھا۔ امریکہ کی مسلمان تنظیموں نے اس پر احتجاج کے لیے، جسے وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی تشدد کی بائیڈن حکومت کی حمایت سمجھتے ہیں، اتوار کے روز وائٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والی عید کی ورچوئل تقریبات کا بائیکاٹ کیا۔ صدر بائیڈن نے اعتراف کرتے ہیں کہ اسرائیلی فلسطینی تصادم دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت فلسطینیوں، اسرائیلیوں اور خطے کے دوسرے ساجھیداروں کے ساتھ مل کر دیرپا امن قیام کے لیے کام کرتی رہے گی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن ڈنمارک پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ آج معاشی، ماحولیاتی اور سلامتی کے امور پر مذاکرات کریں گے۔ ان کا دورہ بائیڈن انتظامیہ کے امریکی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ڈنمارک کے بعد بلنکن آئس لینڈ جائیں گے، جہاں وہ آرکٹک کونسل کے
وزراء کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان عید الفطر کے موقع پر ہونے والی 3 روزہ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد فریقین کے درمیان ایک مرتبہ پھر لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ افغان فوج نے تصدیق کی ہے کہ ملک کے جنوبی صوبے ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ کے قریب سیکیورٹی فورسز نے انسدادی دہشت گردی کے آپریشن کا آغاز کیا۔ فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران طالبان کے اہم کمانڈر سمیت 20 طالبان ہلاک ہوئے ہیں۔ البتہ طالبان حکام نے جنگ بندی کے بعد افغان فورسز کے آپریشن اور ہلمند کی صورتحال پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ ہفتے کو افغان صدر اشرف غنی نے جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے فوجی کمانڈروں کو بذریعہ ویڈیو لنک کہا تھا کہ اگر طالبان جنگ بندی ختم کر کے دوبارہ لڑائی شروع کرتے ہیں تو آپ کو بھی اپنی سرزمین اور لوگوں کے تحفظ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس سے قبل جمعے کو طالبان مذاکرات کار نے قطر میں افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے ایک ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے بعد سامنے آنے والے بیانات میں فریقین نے عید کے بعد بین الافغان امن مذاکرات کو شروع کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان نے افغان قیادت کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے سنگین الزامات دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ دنوں افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی کی جانب سے جرمن جریدے کو ایک انٹرویو میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ پاکستان طالبان کو ایک منظم انداز میں مدد فراہم کرتا ہے اور یہ کہ ان کا پاکستانی ریاست کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے حوالے سے اتوار کے روز امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران افغانستان کے امن عمل اور پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالی تھی۔ میانمار میں فوج سے لڑنے والی ایک عسکری تنظیم کے ارکان اتوار کو پسپا ہو کر ایک جنگل میں روپوش ہو گئے ہیں، جبکہ امریکہ اور برطانیہ نے شہریوں کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ میانمار کی مغربی ریاست کاچن کا 40,000 آبادی والا شہر بینڈٹ 1 فروری کو فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے شہری جدوجہد کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کچھ شہریوں نے چن لینڈ ڈیفنس فورس کے نام سے تنظیم قائم کی ہے۔ تنظیم نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ فوج نے اس کے 6 ارکان کو مار ڈالا ہے۔ بی بی سی نے خبر دی ہے کہ بینڈٹ کی آبادی کا کچھ حصہ شہر چھوڑ کر بھاگ نکلا ہے، جبکہ باقی محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اندازہ لگایا ہے کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد سے فوج 780 شہریوں کو ہلاک کر چکی ہے۔ فوج اس تعداد کو غلط قرار دیتی ہے۔ میانمار میں امریکہ اور برطانیہ کے سفارت خانوں نے الگ الگ بیانات میں مینڈت کے شہریوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی سفارت خانے نے اتوار کو ٹویٹ کیا کہ اس ہفتے مینڈٹ سمیت شہریوں کے خلاف فوج کی جانب سے جنگی ہتھیاروں کا استعمال اس بات کا اظہار ہے کہ موجودہ حکومت طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ پوپ فرانسس نے میانمار کے عوام سے کہا ہے کہ وہ بدی کے سامنے ہمت نہ ہاریں اور اسے خود کو تقسیم کرنے کا موقع نہ دیں۔ انہوں نے یہ بات اٹلی میں مقیم برمی برادری کے لیے ایک دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پوپ فرانسس نے سن 2017 میں میانمار کا دورہ کیا تھا۔ وہ مسلسل فوجی قبضے پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ اتوار کو انہوں نے سینٹ پیٹرز گرجا میں برمیوں کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب منعقد کی۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں عید کے موقع پر لگائے گئے لاک ڈاؤن کا نفاذ ختم کر کے کاروباری سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں۔ حکومت کی جانب سے کاروبار کھولنے کا فیصلہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں ٹھہراؤ کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ حکومتی ماہرین کے مطابق عید پر لاک ڈاؤن کے نفاذ کے باعث کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور گزشتہ 3 ہفتوں سے مثبت کیسز اور اموات میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ملک میں ویکسین کا عمل بھی جاری ہے اور چین سے مزید 11 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اتوار کو 24 گھنٹوں کے دوران
30,402 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,379 के नताइज मुस्बत आए। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 76 अफराद कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों में 4,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से हलाक हो गए हैं। वज़ारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक भारत में इतवार को मुसलसल तीसरे रोज़ कोरोना वायरस के यौमिया केसेस में कमी रिपोर्ट की गई। मुल्क में मज़ीद 3,11,170 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। भारत में इस वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2,46,84,077 है, जबकि अब तक 2,70,284 अमवात हुई हैं। भारत में दरियाए गंगा के किनारों पर सैकड़ों लाशें मिली हैं, जिनके बारे में ख्याल है कि कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की हैं। शिमाली भारत में पुलिस देहात के रहने वालों से राब्ता कर रही है ताकि दरिया के किनारों पर रेत पर पड़ी हुई या अंदर दबाई गई लाशें मिलने की तहकीकात की जा सके। सोशल मीडिया पर कयास आराइयां जारी हैं कि ये वबा में हलाक होने वालों की लाशें हैं। बरतानवी हुकूमत को तवक्को है कि वो रोज़ाना 10 लाख अफराद को वैक्सीन लगा सकेगी ताकि कोरोना वायरस की वबा की वजह से आयद पाबंदियों को बतदरीज नरम और मुल्क में मामूलात को बहाल किया जा सके। हुक्काम ने अलबत्ता तस्लीम किया है कि वो पीर से ख़ानदानों को अंदरून खाना मेल जोल और बाज़ गैर मुल्की सफ़र की इजाज़त देकर सोचा समझा खतरा मोल ले रहे हैं। उन्हें खदशा है कि भारत में गर्दिश करने वाली कोरोना वायरस की किस्म जो बरतानिया में भी तेज़ी से फैल रही है, वो मुल्क में हस्पतालों में मरीजों के दाखिले और अमवात में एक बार फिर इजाफा कर सकती है। सऊदी अरब ने कई मुल्कों से आने वाले सयाहों पर लाजमी करंतना की पाबंदी हटाने का ऐलान किया है। ताहम 20 मुल्कों पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने इतवार को अपने एक बयान में कहा है कि 20 मई से मुल्क में दाखिल होने वाले वो गैर मुल्की शहरी जो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं या हाल ही में आलमी वबा का शिकार होने के बाद सेहतयाब हुए हैं, उन्हें हुकूमत के मुख्तस करदा होटलों में करंतना में रहने की ज़रूरत नहीं है। सिंगापुर ने स्कूल बंद करने के ऐलान के साथ खबरदार किया है कि बच्चे कोरोना वायरस की भारत में सबसे पहले नमूदार होने वाली किस्म समेत नई सूरतों का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। हुकूमत नए हफ्ते में बेशतर स्कूल बंद करने की तैयारी कर रही है और बच्चों को वैक्सीन लगाने की मनसूबाबंदी कर रही है। आइंदा बुध से 28 मई को तालीमी दौरानिया के अख्तिताम तक तमाम प्राइमरी, सेकेंडरी और जूनियर कॉलेज मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन तालीम फराहम करेंगे। कराची इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है, जिसकी वजह बहरा अरब में बनने वाला तूफान ताउते है। भारत और पाकिस्तान के साहिल इलाकों को इस तूफान से खतरा लायक है, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ में तूफान के ट्रैक तब्दील होने से अब कराची पर से खतरात के बादल छट रहे हैं। ताहम भारतीय गुजरात से तूफान के टकराने के बाद सिंध के कुछ अजला में बारिशें ज़रूर हो सकती हैं। जनूबी भारत की तरफ बढ़ने वाले शदीद तूफान से कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हो गए हैं। ये तूफान जनूब मगरबी भारत से मुल्का बहरा अरब में जोर पकड़ रहा है और 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ताउते मौसम का पहला बड़ा तूफान है और इम्कान है कि मंगल की सुबह भारतीय रियासत गुजरात से टकराएगा। चीन का बगैर किसी खलाबाज का खलाई तैयारा हफ्ते को मरीख की सतह पर उतरने में कामयाब हो गया है। चीन के सरकारी खबरसां इदारे शिन्हुआ के मुताबिक चीन अमेरिका के बाद पहला मुल्क बन गया है जो मरीख की सतह पर अपनी खलाई जहाज से खलाई गाड़ी उतारने में कामयाब रहा है। चीन एक बड़े खलाई प्रोग्राम का इरादा रखता है, जिसमें खलाई स्टेशन के अलावा चांद पर खलाबाज भेजकर रिसर्च स्टेशन का क़याम भी शामिल है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।